ایک صلوات عنایت فرما دیجئے محمد و آل محمد پر. اس سے بہتر انداز میں مل کر بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجئے گا. عبد میں یاد کرتا ہوا ہے، لیکن آپ کا شکریہ. میں نے کہا تھا مجھے یاد دلا دے. بات مجھے یاد تھا کہ جہاں میں نے بات کو ختم کیا تھا وہیں سے بات کا آغاز کروں. یقین جانے بہت اہم مطلب ہے. مجھے دکھ افسوس ہوتا ہے کہ اب لوگ آتے ہیں 10 منٹ کے بعد. بھائی میں 10 منٹ پہلے بھی تو کچھ بتا رہا ہوں نا. رسمی کاروائی پوری نہ کیا کریں. پھر گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ تو خیر وقت پہ آگے، اب آپ سے کیا کروں، تو جو آئیں گے وہ بعد میں آئیں گے. کہ انتہائی اہم مطلب ہے جو، کیونکہ اب ہم آگئے علم معصوم پر نا، کہ علم معصوم کہاں تک ہے، کیا ہے نا. سب سے بڑا اہم مسئلہ یہی ہے اور پیچیدہ مسئلہ. اس کو آج حل کریں گے. امام کی جس کو کہنا چاہیے کہ نشست ہے، ہوتا تھا نا، درس دیتے تھے امام اور پھر سوال جواب شروع ہو جاتا تھا. تو کسی نے کھڑے ہو کے سوال کیا کہ فرزند رسول عبد کسے کہتے ہیں؟ بھائی عبد کا معنی بندہ ہے، لیکن سوال کرنے والے نے سوال کیا جانتا ہے کہ کس سے سوال کر رہا ہوں؟ کہ فرزند رسول عبد کی تعریف کیا ہے، عبد کسے کہتے ہیں؟ معصوم مسکرائے اور فرماتے تو نے اہل سے سوال کیا. یعنی اگر اور کسی سے یہ سوال کرتا تو تجھے جواب نہیں ملتا. تو نے اہل سے سوال کیا. پہلے مرحلے میں امام نے یہ بھی سمجھا دیا کہ جب بھی سوال کرو اہل سے سوال کرو، نہ اہلوں سے سوال نہ کرو. یعنی جو پہلے میں دن سے بات کرتا آ رہا ہوں کہ بھائی جس کی جو فیلڈ ہے اس سے متعلق سوال کرو. جب آپ نااہلوں سے سوال کریں گے تو وہ یہ تو کہے گا نہیں کہ مجھے جواب نہیں آتا، کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا بتا دے گا. جو الٹا سیدھا بتا دے گا وہ تڑن تختہ ہو جائے گا، عقیدے کا بھی، دین کا بھی، سب. لہذا امام نے پہلا اصول یہ دیا کہ جب سوال کرو تو یہ دیکھو کہ تم کس سے سوال کر رہے ہو. یہ سوال کا اہل ہے، کیسے سوال کیا جائے یا نہ کیا جائے. سمجھ میں آ گئی بات؟ پہلے کہا اس کا کہ تو نے اہل سے سوال کیا. اب تعریف شروع کرتے ہیں عبد کی. سنیے، العبد حروف ثلاثۃ. عبد میں 3 حروف ہیں. کتنے حروف ہیں؟ 3. العین والباء والدال. یہ سب معصوم فرما رہے ہیں. العبد حروف ثلاثۃ، العین والباء والدال. العین علم باللہ تعالی. عبد کی عین سے مراد ہے اللہ کی توحید کا علم حاصل کرو جہاں تک حاصل کر سکتے ہو. علم باللہ تعالی یعنی اللہ کا علم، توحید کا علم. یعنی اتنا حاصل کر لو. ظاہر ہے کوئی آخری حد تک تو نہیں جا سکتا نا. معرفت کی آخری حد تک تو بس 2 ہی ہستیاں ہیں جو اللہ کی عرفان تک پہنچے ہیں. وہ خود حدیث ہے پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ذہن میں آ گئی نا حدیث؟ آپ کے ذہن میں حدیث آ گئی نا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور علی کے. مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور علی کے. علی کو بھی کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور میرے. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی آپ کے پاس کوئی دلیل ضرور ہونی چاہیے. ایک دلیل ہونی چاہیے کہ ہاں اللہ ہے اور ایک ہے. اللہ ہے اور ایک. مثال کے طور پہ دیکھیے کتنی جگہوں پر ایسا ہے کہ علم تو نہیں پہنچ سکا نا، بیچارے رہ رہے ہیں ایسے بس بغیر علم کے، لیکن ان کے پاس بھی دلیل ہوتی ہے. یاد رکھیے گا، اگر آپ کسان سے بھی ایک پوچھیں گے نا جو ذرا تھوڑا سمجھ رکھتا ہے تو وہ اللہ کو پہچانتا ہے. توحید کی دلیل ہے اس کے پاس. کیوں دلیل ہے اس کے پاس؟ دلیل یہ کہ بھائی دیکھو میں نے خود اپنے ہاتھ سے، کھرپی سے، کدال سے، بیلچے سے، جس سے بھی زمین کھودی. چلو ہل چلایا، چاہے ہاتھ والا چاہے مشین والا، کھودی نا، طاقت لگائی، زمین کو کھودا اور اس میں نے بیج بو دیے، قبر بنا دی، بیج کو دفن کر دیا. دفن کرنے کے بعد میں نے خود قبر بنائی، پانی ڈالا، سلسلہ بند ہو گیا، اس کا ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ایک ننھی سی کوپل باہر آئی. ایسے ہی ہوتا ہے نا، کوپل ہی کہتے ہیں نا، ننھی سی کوپل. اب وہ بیج بوئے، قلم لگائے، جو بھی کیا، وہ زمین سے باہر آ گئی. کہا بس یہ بتا دو کہ جس زمین کو اتنی طاقت لگا کے میں نے کھودا، ہم نے کھودا، ہل سے کھودا، وہ کون سی طاقت ہے؟ ایک نرم و نازک کوپل جس کو ایک پھونک مارو تو ختم، ایک انگلی سے ایسے کرو تو اس کی زندگی ختم. کہ اس کو یہ طاقت کس نے دی کہ وہ اس سخت زمین کا سینہ چیر کے باہر آ جائے؟ بس جس نے اس ننھی سی کوپل کو اتنی طاقت دی ہے، بیج کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ زمین کا سینہ چیرے اور باہر آ جائے، تو کوئی طاقت ہے جس نے اسے یہ طاقت دی ہے. اب سمجھ میں آیا؟ جو مولا فرماتے تھے کہ لوگوں نے سوال کیا آپ خیبر کیسے اکھاڑا آپ نے؟
اتنا بڑا دروازہ، آہنی دروازہ، آپ نے 2 انگلیوں پہ اٹھا لیا، کیسے اٹھائے؟ تو آپ نے جواب کیا دیا تھا کہ یہ میں نے زور ید اللہ یعنی اللہ کی طاقت سے اس کو اکھاڑا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد یا خوشنودی محمد وآل محمد صلوات اللہ، یعنی ید اللہ، یعنی معصوم اپنی تمام کرامات اعجازات کو کہاں پلٹاتا ہے؟ جیسے ہم نے دوسری مجلس میں بتایا تھا، کہاں کس کی طرف پلٹا دیتا ہے؟ اللہ کی طرف۔ کیوں؟ تاکہ لوگ گمراہ نہ ہو جائیں، لوگ گمراہی کی طرف نہ چلیں، وہ سمجھ لیں کہ یہ سب کچھ عطا کیا ہے تو کسی نے عطا کیا ہے، اور ان کو عطا کیا ہے جو اہل ہیں۔ کبھی اپنی ذات کے لیے طاقت استعمال نہیں کی۔ اگر معصوم اپنی ذات کے لیے طاقت استعمال کرتا تو مجال تھی کربلا میں، حسین تو حسین، کوئی عباس کے مقابلے پر بھی نہیں آ سکتا تھا، ہے نا؟ یہ دلیل آپ کو میں نے دی کہ اس لیے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ جو ان کو دیا ہے تو اس لیے دیا ہے، سب کو نہیں دیا، کیونکہ جس کو دنیا میں ذرا سی طاقت مل جائے، اوہو کیا بن جاتا ہے؟ وہ فرعون بن جاتا ہے، نمرود بن جاتا ہے۔ ذرا سے اختیار دے کے دیکھو، اپنی اوقات سے باہر نکل جائے گا۔ یہ وہ ہیں کہ کائنات پر اختیار رکھنے کے باوجود اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کی حقانیت کے لیے، توحید کے دفاع کے لیے، رسالت کے دفاع کے لیے معجزہ بھی کریں گے تو اپنی سچائی یعنی امامت کو ثابت کرنے کے لیے دکھائیں گے۔ اب آسان ہو گیا مطلب؟ علم باللہ تعالی، العین علم باللہ تعالی، بلبا بونہ امن سوا۔ عبد کی بات سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو اللہ نہ ماننا، اللہ کے سوا کسی کو اللہ نہ ماننا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہے۔ یاد رکھیں، ہم جو بھی عبادتیں کرتے ہیں یہ سب اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت سے باہر نہیں۔ دیکھیے لوگ کہیں گے اب نماز جیسی عبادت ہے، کتنی خضوع و خضوع کے ساتھ ہونی چاہیے، جو شرائط ہیں، بھئی نہیں پڑھ سکتے لیکن شرائط تو ہے نا، کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کا خیال نہ ہو۔ میں کہتا ہوں آپ 2 رکعت پڑھ کے بتا دیجئے مجھے کہ جس میں اللہ کے سوا کسی کا خیال نہ آئے۔ متقین سے بات کر رہا ہوں، جو خضوع و خشوع سے نماز پڑھتے ہیں ان سے بات کر رہا ہوں، چیلنج ہے میرا۔ دنیا میں کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ نماز کی ایک شرط یہ ہے کہ جو پڑھو اس پہ پوری توجہ ہو، ایسے ہی ہے نا؟ جو پڑھے گا اس پہ توجہ بھی ہونا چاہیے۔ اب جب نماز شروع کرے گا کہاں تک بچے گا؟ چلو مستحب درود پڑھنا، رکوع میں بھی چھوڑ دے گا، سجدے میں بھی چھوڑ دے گا، تشہد میں آئے گا نہیں آئے گا؟ جب تشہد میں آئے گا محمد و آل محمد کی جب تک گواہی نہ دے دے، اب کیسے ہوگا کہ درود بھیجے اس تشہد میں دوسری رکعت میں، یا 3 رکعت کی تو 2 بار، 4 رکعت کی تو پھر 2 بار، دوسری اور چوتھی رکعت میں، تو کیسے ہوگا کہ محمد و آل محمد کا ذکر کرے، خیال دل میں نہ ہو؟ لیکن اللہ کی عبادت کیوں یہاں جس کو بھی شامل کیا جا رہا ہے اللہ کے حکم سے شامل کیا جا رہا ہے۔ عبادت اللہ کے حکم کی ہوتی ہے، اپنی مرضی سے نہیں ہوتی۔ بھئی آپ سورہ توحید پڑھتے ہیں دوسری رکعت میں، پہلی میں بھی پڑھ سکتے ہیں سورہ توحید۔ آپ بڑے توحید پرست ہیں، آپ کہتے ہیں جی میں تو 10 بار پڑھوں گا قل واللہ احد، ہو جائے گی نماز؟ واجبات کی بات کر رہا ہوں، کچھ نمازیں ایسی ہیں جس میں پڑھنا ہے 10 بار بھی 50، وہ مستحب ہے۔ واجب نماز نہیں، میں بہت توحید پرست ہوں، میں اللہ کی حمد بیان کرنا چاہتا ہوں، بھائی میں لمبی نماز پڑھوں گا، سورہ فاتحہ 10 بار پڑھوں گا، سورہ توحید 15 بار پڑھوں گا، ہو جائے گی نماز؟ ابے کیوں نہیں ہوگی؟ میں اللہ کے تو ذکر کر رہا ہوں، سمجھیے گا میری بات کو، بھائی میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں نا، کیوں نہیں ہوگی؟ سورہ توحید پڑھ رہا ہوں، توحید کا اعلان کر رہا ہوں، کیوں نہیں ہوگی؟ میں کہا نہیں، توحید بھی اتنی ہی بیان ہوگی جتنی اللہ نے حکم دیا ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہے کہ 1 بار سورہ توحید پڑھنا ہے تو 2 بار پڑھنا اللہ کو قبول نہیں۔ یاد رکھیے گا ہر عبادت کا یہی عالم ہے، عبادت وہی ہوتی ہے جو اللہ کی مرضی سے کی جائے۔ اپنی مرضی سے اللہ کا ذکر بھی کرو گے تو قبول نہیں ہوگا۔ یا اللہ، یا رسول اللہ، یا آسان ہو گیا مطلب؟ چلیے، یہ ہے بونہ امن سوا، اللہ کے سوا کسی کو اللہ نہیں ماننا،
یعنی اللہ کے سوا اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ہم جن چوکھٹوں پہ سر جھکاتے ہیں اطمینان سے سر جھکایا کرو. یہ شرک نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات میں ہم کسی کو شریک نہیں کر رہے، بلکہ اس چوکھٹ پہ سر جھکا کے اللہ کے شکر کا اعلان کرتے ہیں کہ معبود تیرا شکر ہے، تو نے محبت علی و آل علی پر پیدا کیا ہے ہمیں. برائے خوشنودی محمد و آل محمد علیہ السلام بلند اور صلوات. اللہ. چلیے اب بچی دال. یہ تعریف معصوم نے کی. والباء بونہ من سوا والدال دنوہ بلا کیف ولا حجاب. عبد کی دال سے مراد یہ ہے کہ اللہ سے ایسی قربت، ایسی نزدیکی کہ درمیان میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، کوئی حجاب بھی نہ ہو. کون بندہ ایسے کر سکتا ہے بھائی؟ کون کر سکتا ہے؟ لیکن معصوم بتا رہے ہیں عبد کی اصل تعریف یہ ہے. اب جب ہم تشریح میں جائیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا عبد کیا ہے. آج وہ بھی جھگڑا ختم کر دیں گے. وہ جھگڑا ہوتا ہے نا، نور بشر نور بشر نور بشر، سب ختم ہو جائے گا. آج چند منٹ میں سب ختم، اور ہمیشہ کے لیے آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ ہاں عبد کون ہوتا ہے. دونوں وہ بلا کیف ولا حجاب، اللہ سے وہ قربت، وہ نزدیکی کے درمیان میں کوئی رکاوٹ، کوئی حجاب نہ ہو. ارے بھائی کہاں سے ایسی بندگی ملے گی؟ اچھا دیکھیے قرآن مجید میں جب رسولوں کا ذکر ہوا تو عجیب انداز میں ہوا، عجیب انداز میں ہوا. سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین وانہ من عبادنا المؤمنین. سلام ہو نوح پر عالمین میں، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں نیک کام کرنے والوں کو یا احسان کرنے والوں کو، ایسے ہی جزا دیتے ہیں. وَإِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. ارے بھائی وہ رسول ہے، پیغمبر ہے، نبی ہے، لیکن قرآن منصب کیا بتا رہا ہے؟ بے شک یہ میرا مومن بندہ ہے. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. کل جو کہی تھی نا بات، وہ ساری آج سمجھ میں آ جائے گی آپ کی. سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون پہ سلام. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَإِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. رسول ہونا اور بات ہے، میرا بندہ ہونا اور بات ہے. یہ دونوں پر سلام ہو، لیکن یاد رکھنا یہ دونوں میرے بندے ہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام تو آتے ہوئے اعلان کر رہے ہیں انی عبداللہ، اور کچھ نہ سمجھنا، میں اللہ کا بندہ ہوں. میں کون ہوں؟ ایک صلوات میری محمد آل محمد پر. جناب ایوب کے بارے میں، جناب ابراہیم کے بارے میں، جناب یوسف کے بارے میں، جناب یعقوب کے بارے میں وقت اتنا محدود ہوتا ہے. آیات سب میرے ذہن میں ہیں، سورہ صف میں بھی ہے، سورہ صافات میں بھی ہے، سورہ انبیاء میں بھی ہے یہ آیات، لیکن میں اب بس نام لیتا چلا جا رہا ہوں. ان سب کو اللہ نے عبد عبد عبد، میرا عبد میرا عبد میرا عبد. ابراہیم میرا عبد، ایوب میرا عبد، داؤد میرا عبد. یہ سب بندے بندے بندے. آخر یہ بندہ ہے کیا؟ کیا یہ ہم اور آپ جیسا بندہ ہے؟ اب سمجھ میں آ رہا ہے میں نے مطلب کو کیسے پھیلا دیا آپ کے سامنے. عبد، یہ سب عبد. انہم من عبادنا المؤمنین، انہم من عبادنا المؤمنین، انہم من عبادنا المؤمنین. یہ سب میرے مومن بندے، مومن بندے، مومن بندے. رسول، پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوات بھیجیے. ایسا منصب ہے، عرض کر دیا پہلے، ایک منٹ میں گزر جائیں گے آگے تاکہ مطلب کو سمجھانے میں آسانی ہو جائے، کہ اللہ نے اپنے حبیب کا کہیں بھی نام لے کر پکارا نہیں ہے، یا محمد نہیں کہا. اگر محمد کہیں آیا ہے تو خبر کی صورت میں آیا ہے، محمد رسول اللہ والذین آمنوا، ہے نا، خبر. پکارا نہیں، آواز نہیں دی جیسے دیگر انبیاء کو آواز دی ہے. جب پکارا ہے تو صفت کے ساتھ پکارا ہے. جب بھی پکارا، یا ایھا الرسول، یا منصب کے ساتھ پکارا، یا صفت کے ساتھ پکارا، یا القاب دے کے پکارا، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول. ایسے ہی ہے نا، 4 مثالیں دی، بہت ساری مثالیں قرآن مجید میں. لیکن جب سب سے بڑا منصب دیا، وہ سب سے بڑا منصب کیا ہے؟ معراج پر بلایا.
کہاں بلایا؟ معراج کا. اب دیکھیے میں آپ کو کہاں لے کر آیا. جب معراج پر بلایا تو رسول نہیں کہا, رحمت للعالمین نہیں کہا, طٰہٰ نہیں کہا, نبی نہیں کہا, یاسین نہیں کہا, مدثر نہیں کہا, مزمل نہیں کہا. کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, بابرکت ہے وہ ذات, پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. میرے ایک چھوٹے سے بچے نے نعرہ لگایا تھا, اس کی آواز دب گئی. دوبارہ لگا دے بیٹا. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہے نا سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل دونوں نام ہیں اس کے. آیت کا آغاز یہ ہے سبحان الذی, یعنی ساری کائنات تسبیح بیان کر رہی ہے اللہ کی. یہ ایسا منصب ہے جب اللہ نے دیا تو خود اپنی تسبیح پڑھ رہا ہے. سبحان الذی, لائق تسبیح ہے وہ ذات. سبحان الذی, منزہ ہے وہ ذات. سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات. سبحان الذی, بے عیب ہے وہ ذات. سبحان کے جتنے معنی ہو سکتے ہیں سب میں نے کیے. اپنی تعریف کر کے اللہ کہتا ہے میں نے اپنے بندے کو معراج کرائی. معراج کسے ہے؟ عبودیت کو. معراج کسے ہے؟ بندگی کو. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. جب میں نے اپنے بندے کو سب سے بڑا منصب دیا تو رسول نہیں کہا. کیا کہا؟ اب جب عبد کی وہ منزل ہے, سنیے کہاں تک جاتی ہے عبد کی منزل. پہلے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کریں, پھر اس موضوع کو بات کو سمیٹ کے آگے بڑھیں گے. بلند آواز سے مل کر ایک صلوات عنایت فرمائیے. آئیے, ایک حدیث ہے حیات القلوب میں پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اب یہ معراج کو سمیٹ رہا ہوں چند منٹ میں. یہ شب معراج میں پڑھتے ہیں 1.5 2 گھنٹے کے مجلس یا جلسہ محفل جو بھی کلیف پڑھتی ہے, آپ کو چند منٹ میں دے رہے ہیں معاملہ سارا سمیٹ کے. کہ دیکھیے حدیث یہ ہے کہ اللہ اور اس کی مخلوقات کے درمیان میں 70,000 حجابات ہیں. کتنے حجابات ہیں؟ اگر یہ حجابات ہٹا دیے جائیں تو اللہ کے سوا جو شے ہے سب جل جائے. اللہ کے سوا ہر شے, جہاں تک آپ کے ذہن جا سکتے لے جائیے, جواب دینے کے لیے ناچیز بیٹھا ہے. ہر شے بطور کلی, کوئی استثناء نہیں. یہ حجابات ہٹا دیے جائیں, ہر شے جل جائے گی. ایسے ہی ہے نا. آئیے یہ حدیث ذہن میں رکھیے. اب آپ کو مطلب بتاتے ہیں کہ ہوا کیا. ابھی ہم نے کسی ایک مجلس میں عرض کیا تھا آپ کہ ملائکہ کے ذریعے پورا سسٹم کھرواہا کھرب ملائکہ پہ پتہ ہی نہیں کیا ہے. ملائکہ کا سلسلہ گنتی کوئی گن ہی نہیں سکتا, شمار ہی نہیں کر سکتا نا اتنے ملائکہ. ان سب کے سردار کا نام ہے جناب جبرائیل روح الامین. ایسے ہی ہے. کس چیز کے سردار ہیں؟ ان تمام ملائکہ کے جو کائنات کا نظام چلا رہے ہیں. یعنی مخلوقات جو بھی چیز انجام دے رہی ہیں ملائکہ کے تحت, جمادات, نباتات, حیوان, ہمارے بھی کندھوں پہ بائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہیں, قبر میں بھی فرشتے آئیں گے, ہر طرف فرشتے 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 فرشتے. تو مخلوقات کی سب سے بڑی طاقت کی علامت ہے جناب جبرائیل, کیونکہ یہی اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان کیا ہے؟ واسطہ ہے. انہیں بھی رسول ایک معنی میں کہا جاتا ہے, پیغام لانے والے, رسالہ یعنی خط لانے والے. اور روح الامین بھی کہا جاتا ہے. روح الامین تو لقب ہے نا, سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو تمام مخلوقات کی طاقتوں کے مظہر کا نام ہے جبرائیل. جبرائیل سید الملائکہ, تمام ملائکہ کے سردار جبرائیل. آئیے ہوا کیا تھا معراج میں؟ ساتھ لے کے گئے تھے نا. اللہ کے رسول خود بھی جا سکتے تھے میرے بھائی, نہیں جا سکتے تھے, لیکن نہیں, تقاضا ہے پروٹوکول کا. بلانے والا ہے خالق کائنات. جسے بلایا جا رہا ہے وہ ہے مقصود کائنات, جس کی خاطر یہ کائنات بنائی ہے. سمجھ میں آ گیا رابطہ؟ خالق کائنات ہے میزبان,
مہمان ہے مقصود کائنات، آنے جانے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ نہیں میرا حبیب آ رہا ہے، پروٹوکول بھیجا گیا، پروٹوکول بھیجا گیا، جبرائیل جائیے لے کر آئیے، ایسے نہیں جائیے، سواری لے کر جائیے، سواری کی تشریح میں نہیں جاتے، بس اتنا جانتے ہیں کہ اس کا نام ہے براق، ایسی سواری لے کر جائیے نہ اس سے پہلے کوئی بیٹھا ہو نہ اس کے بعد کوئی بیٹھے گا، ہے ایسا؟ ایسا ہی ہے، نہ اس سے پہلے کوئی بیٹھا نہ اس کے بعد کوئی بیٹھے گا، زیادہ پروٹوکول کے ساتھ بلایا گیا، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں، کتابوں کی کتابیں بھر دی گئی معراج کے واقعات۔ ہم تو صرف ایک واقعہ بیان کرنا چاہتے ہیں، ایک منزل ایسی آئی تھی سدرۃ المنتہا کہ جناب جبرائیل نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا کہ اللہ کے رسول بس آگے نور الانوار کا جہان ہے، مجھے خود بھی نہیں معلوم آگے کیا ہے، میری منزلیں ختم ہو گئیں، میرے درجے ختم ہو گئے، بس آگے بڑھ جائیے۔ حضور مسکرائے، جانتے ہیں مجبوری کو، پھر بھی کہا کیوں جبرائیل یہ تو حق رفاقت نہیں ہوا، اب یہ کون ہے؟ میں نے آسان سی تشریح کر دی، سید الملائکہ، تمام مخلوقات کی طاقتوں کے مظہر کا نام ہے جبرائیل۔ جبرائیل جبرائیل کہتے نہیں بال برابر بھی آگے بڑھا پرے پرواز جل جائیں گے، یہی کہا ہے نا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، کسی بھی مکتب فکر میں کہا بھائی بال برابر بھی آگے گیا پرے پرواز جل جائیں گے، میں آگے نہیں جا سکتا، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، بس یہ آپ کی منزل ہے، مجھے خود نہیں معلوم آگے ہے کیا، آپ جائیے۔ حضور مسکرائے، آگے بڑھ گئے، سمجھ میں آئی بات؟ بس یہی تو اعلان ہوا، تئی اعلان ہوا کہ وہ مخلوقات، وہ 70,000 حجابات ہٹا دیے جائیں تو اللہ کے سوا ہر شے جل جائے گی۔ یہی تو رسول نے دکھایا کہ جہاں مخلوقات کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے محمد عربی کی حد کا آغاز ہوتا ہے۔ اب سمجھ میں آگئی بات؟ جہاں وہ حد ختم، وہاں سے پیغمبر ختمی مرتبت کی حد کا آغاز ہے، یہ بتایا۔ اب عبد کی منزل سمجھ میں آئی؟ جہاں ساری منزلیں ختم ہو جائیں، اسی لیے تشہد ہو یا کلمہ شہادت ہو، نہ معلوم کتنی جگہ پڑھنا پڑتا ہے آپ کو بھی ہمیں بھی، تو کیا کہا جاتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یعنی بتایا جا رہا ہے پہلے میرا عبد ہے بعد میں رسول ہے۔ اب منزل اب باقی رہ گیا مسئلہ دیگر معصومین کا، تو وہ بھی حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ جہاں جہاں یہ نور سفر کر رہا تھا وہ نور اس سے جدا نہیں تھا، کیونکہ پہلے مرحلے میں کہا گیا تھا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے پیدا ہوئے، ایک ہی نور سے خلق ہوئے۔ اب دھوکہ نہ کھاؤ آواز سن کے کہ پردے کے پیچھے کون ہے، او خدا کے بندو، او خدا کے بندو، سمجھو علی کیا ہے۔ اب دھوکہ کھا رہے، نہیں وہ تو وہاں سے بول رہا تھا، ہاتھ نمودار ہو، او اللہ کے بندو۔ پہلے میں نے کہا کہ میزبان کون ہے؟ خالق کائنات، اور میزبان کون ہے؟ مقصود کائنات، جس کی خاطر کائنات کو خلق کیا ہے، وہ ہے میزبان، وہ ہے مہمان، اور میزبان ہے خالق کائنات۔ اب مجھے بتائیے کلام تو کرنا ہے نا، بات ہوئی نہیں ہوئی؟ ہوئی ہے نا معراج میں۔ بھائی یہ تو قرآن گواہی دے گا نا، جناب موسیٰ کلیم اللہ تھے، گفتگو ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو کوئی تو لہجہ اللہ نے اختیار کیا ہوگا، کوئی تو لہجہ اختیار کیا ہوگا، تو کون سا لہجہ ہونا چاہیے بھائی؟ یہ جتنے بھی لہجے ہیں ان سب کا خالق کون ہے؟ یہ جتنی آوازیں آپ اچھی اچھی سنتے ہیں ان کا خالق کون ہے؟ یہ میری آواز بڑی خراب ہے، یہ میرا قصور تھوڑی، آپ کہیں گے مولانا کی آواز کان کو اچھی نہیں تو میں کیا کروں بھائی؟ یہ مشین میں نے تھوڑی بنائی ہے، یہ مشین میں نے تھوڑی بنائی ہے بھائی، تو اللہ نے سارے لہجے کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے بنائے۔ تو جب وہ خود گفتگو کرے گا تو کس لہجے میں کرے گا؟ بہترین لہجے میں کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو سنو ہوا کیا، سمجھ میں آ گیا
کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جناب موسیٰ تو کلیم اللہ ہو اور یہ صفت اللہ کے رسول میں نہ ہو. اور قرآن گواہی دے رہا ہے کہ بات چیت ہوئی آمنے سامنے، اور ہم نے جو وحی کرنا تھی اپنے بندے پر، کس پہ کی؟ اپنے بندے پر وحی کی. تو اب مجھے بتائیے کسی لہجے میں تو اللہ بات کرے گا تو کون سا لہجہ ہونا چاہیے؟ یہ مہمان، وہ میزبان. ارے دنیا میں بھی خیال رکھا جاتا ہے مہمان کی خواہش کا، رکھا جاتا ہے نہیں کہ بھائی آپ کیا کوئی مہمان آئے گا، ہاں جس کو بھگانا ہو اس کے کھانے میں مرچیں زیادہ ڈال دو، دوبارہ نہیں آئے گا. لیکن اچھا میزبان کون سا ہوتا ہے کہ جو کہتا ہے نہیں میرا مہمان ناراض ہو کے نہ جائے، اس کی خواہش. بلکہ بعض اوقات تو پوچھ بھی لیتے ہیں مولوی صاحب کیا کھاتے ہو مرغے کے علاوہ، کیونکہ وہ تو کھاتے ہی. اچھا میری مشکل ہے کہ میں نہیں کھاتا، لیکن یہ ہے نا، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہے کہ جیسا مہمان ہوگا ویسا استقبال ہوگا، ویسے اس کی خواہش کا احترام. گفتگو ہونی ہے کہ نہیں؟ ابھی جھجک ہے، ابھی بات ہو نہیں رہی، تو کون سا لہجہ اختیار کیا جائے کہ یہ جھجک ختم ہو، یہ حائل پردہ درمیان میں سے ہٹ جائے. لہذا اللہ وہی لہجہ اختیار کرے گا جو رسول کے کانوں میں رس گھولتا ہو. آسان ہو گیا مطلب؟ آسان. لہذا جو ہی گفتگو کا آغاز ہوا رسول مسکرائے، یہ تو وہی آواز ہے، وہاں سے یہاں تک میرے ساتھ ساتھ سفر کر رہی ہے. حیدر 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 نعرہ حیدری. آسان ہو گیا مطلب؟ آئیے لہذا خبردار کبھی دھوکہ نہ کھائیے گا. بھئی بات تو ہونی تھی نا، تو کس لہجے میں ہو؟ تو جو علی کا لہجہ ہے وہ اس کا راز یہ ہے، وہ راز یہ ہے کہ بات تو ہونی ہے نا. تو جب بات ہونی ہے تو کس لہجے میں ہونی چاہیے؟ اس لہجے میں جو مہمان کا پسندیدہ ترین لہجہ ہو، تاکہ جھجک ختم ہو جائے. یہ جو ہلکی سی جھجک ہے، جو ہلکا، اب دنو الکیف ہے، دنو بلا کیفن والا حجاب کا مطلب سمجھ میں آیا کہ وہ جس میں درمیان میں نہ کوئی کیفیت نہ کوئی حجاب. بس یہ معصوم کا حق ہے، یہ معصوم کی بندگی کی معراج ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہوتا. دوسری مثال سنیے، آپ نے مختلف الملائکہ اب تک سنا، آج میں تشریح کر رہا ہوں. مختلف الملائکہ کس کا گھر ہے؟ فاطمہ کا، ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ. اور یہ آپ کی خدمت میں جو پیش کر رہا ہوں نا، اس مولائی کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں جسے آج تک ہمارے مولائی بھی نہیں جانے، ہمارے مولائی بھی نہیں پہچانے اس کی حقیقت کو. خمینی ابو الشکن منزلت فاطمہ بتاتے ہیں. اور کس کو بتا رہے ہیں؟ بھائی مجھ جیسے آپ جیسے نہیں بیٹھے معذرت کے ساتھ، جو سامنے بیٹھے وہ بھی سب بڑے بڑے مجتہد اور آیت اللہ ہیں، سب بڑے بڑے. اور یہ چھپ چکا ہے ان کا لیکچر پورا، جو انہیں لیکچر بڑوں کو بٹھا کے دیا. فرماتے ہیں کہ بیت فاطمہ میں، یعنی فاطمہ کے گھر میں، بیت فاطمہ میں ایک گوشہ ایسا ہے، وہاں سے براہ راست عرش کا مشاہدہ ہوتا ہے. براہ راست وہاں کے رہنے والے عرش کا مشاہدہ کرتے ہیں. براہ راست کیسے کریں گے؟ وہ تو گھر کورڈ تھا، سارا گھر کورڈ تھا، چھت بھی تو تھی. لیکن باتیں نہیں، ایک گوشہ ایسا ہے کہ براہ راست اس گھر کے مکی کون ہے بھائی؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین ہے نا. کہ براہ راست عرش کا مشاہدہ کرتے، کوئی رکاوٹ نہیں، چھت ہو یا کچھ، کوئی رکاوٹ نہیں. ابھی سمجھا دیں گے، اور دوسری مثال اس کے بعد جو دیں گے پھر تو بالکل ہی سمجھ میں آ جائے گا آپ کی کہ کچھ نہیں، کورڈ ہو یا کچھ ہو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. دونوں بلا کیفن والا حجاب، براہ راست عرش کا مشاہدہ کرتے. ایک نور ہے جو ہر وقت آ رہا ہے اور جا رہا ہے اس گوشے سے. اور فرماتے ہیں کہ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے. یہ ملائکہ ہیں جو بیت فاطمہ پر آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. ایک نور ہے جو جاری و ساری جب سے اب تک بیت فاطمہ میں. یہ ہے مختلف الملائکہ. اب سمجھا دوں آپ کو، مصائب نہیں پڑھ رہا، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے. شب عاشور
حسین نے اپنے خیمے میں جمع کیا تھا انصار کو، یاد ہے نا؟ آخری بار جو بیعت ہوئی ہے، تجدید ہوئی ہے، سب کو جمع کیا تھا خیمے میں، باہر نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں خیمے، چراغ خیمہ گل ہوا تھا۔ کہاں گل ہوا تھا؟ خیمے میں۔ خیمے میں، تاکید کر رہا ہوں بار بار، اپنے خیمے میں جمع کیا تھا سب انصار کو، اور پھر چراغ خاموش کیا تھا۔ واقعہ شب عاشور انشاءاللہ زندگی رہی آ جائے گا تفصیل، یہ کہ آخر میں جب سب کچھ ہو گیا تو اللہ جناب سید الشہداء نے کیا فرمایا؟ میرے شیرو، میرے جانثارو، تم نے وفا کا حق ادا کیا، اب آسمان کی طرف نگاہ ڈالو اور جنت میں اپنے مقامات کا مشاہدہ کرو۔ سب نے نظریں اوپر کی اور مشاہدہ کر رہے تھے اپنے مقامات کا۔ میں کہتا ہوں خیمے کے اندر کی بات ہے تو کہتے خیمہ تو ہٹائیے یا باہر چلیے، باہر چل کے دیکھیں گے۔ اب سمجھ میں آیا کہ معصوم کے لیے کوئی رکاوٹ، کوئی حجاب درمیان میں نہیں ہوتا۔ اسے کہتے ہیں کشف حجاب۔ کشف حجاب، حجاب کو کشف کر دیتا ہے معصوم۔ جن کے لیے چاہتا ہے اب ان کو دکھایا مقام، پہلے نہیں دکھایا کہ اس مقام کے لالچ میں جنت میں چلے جائیں گے، نہیں، جب بتا دیا دنیا کو کہ میرے جانثار ایسے ہیں کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، ان کو جلا ڈالو، ان کی راکھ کو دریا میں بہا دو، جتنی بار ان کو زندگی ملے گی ہر بار میرا ساتھ دیں گے۔ یہ عہد و پیمان لینے کے بعد بتاتے کہ اب دیکھو اپنے مقامات کا مشاہدہ کرو۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ ایک بات ختم ہوئی، دنوہ بلا کیف ولا حجاب۔ اب اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات، خود اپنے علم کا اعلان کرتے ہیں، اپنے علم کا، واللہ انی اعلم الکتاب کلہ، اللہ کی قسم میں کتاب میں جو کچھ بھی ہے وہ سب جانتا ہوں۔ انی اعلم الکتاب کلہ، جو کچھ بھی کتاب میں وہ سب کا سب میں جانتا ہوں۔ وفیہ مثل کفی، اور اس میں جو کچھ بھی ہے میرے ہاتھ کی مانند ہے۔ وَإِنَّهُ فِيهِ کفی، یہ میرا ہاتھ ہے نا، کف، ہاتھ، یہ میرے ہاتھ کی طرح ایسے میرے سامنے کتاب میں جو کچھ بھی ہے۔ کتاب میں کیا ہے؟ خود ہی فرماتے ہیں، معصوم خود فرماتے ہیں، وفیہ خبر السماء وفیہ خبر الارض، کہیں خبر سنگل ہے اور کہیں جمع کے ساتھ ہے، کہیں واحد کہیں جمع۔ فیہ اخبار السماء، اس کتاب میں آسمانوں کی خبریں ہیں۔ فیہ اخبار الارض، اور اس میں ساری زمین کی خبریں ہیں۔ وفیہ ما یکون، فیہ ما کانا، اور اس میں وہ سب کچھ ہے جو ہو چکا، ماضی کا بھی سارا علم اس میں ہے۔ وفیہ ما کائن، اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب بھی اس میں ہے، یعنی سارا علم جو گزر چکا وہ بھی میرے پاس ہے، جو آنے والا ہے وہ ایک ایک واقعہ بھی میں جانتا ہوں۔ کیوں؟ خود فرماتے ہیں کیونکہ اللہ نے خود فرمایا تبیانا لکل شے، ہر شے کا بیان اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ مل کر بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجئے گا۔ اب ایک حد تک پہنچ گئی بات کہ معصوم اگر یہ دعویٰ کر رہے ہیں، تو ہوتا نا کہ دعویٰ نہیں کیا ہم کہہ رہے ہیں ان کے پاس سب علم ہے، نہیں، معصوم نے خود دعویٰ کیا، انی اعلم الکتاب کلہ، جو کچھ بھی ہے کتاب کے اندر وہ سب میں جانتا ہوں، میرے پاس ہے، جو ہو چکا وہ بھی جانتا ہوں اور جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہوں۔ اب جس کا جتنا علم ہوتا ہے نا، اب سمجھ میں آیا کہ صبر کی آخری منزل پہ معصوم کیوں ہوتا ہے، کیونکہ معصوم کو کوئی جلدی نہیں۔ ہمیں جلدی ہے نا، ہمیں جلدی ہے کہ ہمارے سامنے سب کچھ ہو جائے، ظالم اپنے انجام کو پہنچ جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، کیونکہ ہماری عمر ہے تھوڑی سی، 60 70 80 90، اور کیا بھائی یہی ہے نا، فارغ، ہم چاہتے ہیں سب ہمارے سامنے ہو جائے۔ معصوم کو کوئی جلدی نہیں، کیوں؟ معصوم میں یہ صفت ہے، یہ صفت الہی ہے، لا یمکن الفرار۔ کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ کدھر جاؤ گے؟ 100 سال بچو گے، 200 سال بچو گے، فرعون کی طرح 400 سال بچ جاؤ گے، پھر آخر شکنجے میں آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ بس آج بھی بالکل یاد رکھے گا وہی صبر اور اطمینان کہاں ہے؟ جو جانتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ بھی سچا ہے اور معصوم کا وعدہ بھی سچا ہے نا؟
اللہ کا بھی وعدہ یہی ہے، اطمینان رکھو، ان سب کو برباد کر دوں گا، تباہ کر دوں گا شیطانی طاقتوں کو، اور روئے زمین پہ مومنین کو اقتدار دے دوں گا۔ ایک جگہ نہیں ہے، یاد رکھیے کئی جگہ ہم پڑھ بھی چکے، لہذا نہیں آگے اس کو مزید لیکن یہ موقع مل گیا تو کل پرسوں بیان کر دیں گے۔ لیکن یہ اللہ کے وعدے ہیں، قرآن میں مومنین سے وعدے ہیں کہ بالکل مطمئن رہو، بالکل مطمئن رہو۔ ان سب کو ایک پھونک کے سے زیادہ یہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور کہیں ولو کرہ المشرکون۔ بس کبھی بھی پریشان مت ہونا، پھونک سے زیادہ نہیں ہے یہ۔ پروردگار فرما رہے کہ کفار چاہتے ہیں پھونکے مار کے اللہ کے نور کو خاموش کر دیں، یعنی جیسے اللہ کے دین کو برباد کر دیں۔ اللہ کے بندو ایک بات تو سوچو، اگر باطل ہی باطل ہر جگہ غالب آ جائے، آج کے دور میں سمجھایا، مشیت نے سمجھائی یہ بات آپ کو، اگر ہر جگہ باطل غالب آ جائے تو حق کہاں جائے گا؟ پھر لوگ کہاں ڈھونڈیں گے حق کو؟ لہٰذا ایک نہ ایک دروازہ، ایک نہ ایک راستہ ایسا رہتا ہے جو سمجھ انما یتذکر اولو الالباب، یعنی صاحبان فہم کو سمجھاتا ہے کہ حق ہے۔ اگر حق نہ ہوتا تو باطل کے سامنے ایسے ڈٹ کر کھڑے ہوئے نہ ہوتے۔ اگر خدا نہ کرے یہ بھی مٹ جائے، پھر دنیا میں کہاں ڈھونڈو گے حق؟ کدھر ملے گا حق؟ کہیں بھی نہیں ملے گا۔ لہذا قانون الہی نہیں، چاہے کم ہو، چاہے ظاہری طور پہ کمزور ہوں، لیکن حق کو باقی رکھتا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے حق تھا ہی کہاں جو میں ادھر جاتا۔ کیا اب نظر نہیں آ رہا کہ حق کس طرف ہے؟ کیا اب نظر نہیں آ رہا کہ باطل کس طرف ہے؟ اتنی بلند آواز سے ایک صلوات بھی نائت فرما دیجئے گا۔ عرض کر رہے ہیں کہ اب برادران کی اذان تک ہمیں ختم کرنا ہوتا ہے، لہٰذا پھر گزارش کر رہے ہیں، کل بھی گزارش کی تھی کہ ماشاءاللہ سب بھر گیا۔ ارے بھائی 10 منٹ پہلے آ جایا کرو، بھائی 15 منٹ پہلے آ جاؤ، کیا ہوگا؟ میں کچھ کام کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو، فضول باتیں تو نہیں بتا رہا، بیکار باتیں تو نہیں بتا رہا۔ یہ گزارش ہے، میری ریکویسٹ ہے، 2-3 مجلسیں بچی، آ جائیے تاکہ مطلب کچھ آج تک آپ تک پہنچ جائے۔ اب دیکھیں نا، شروع میں ہم نے ایک مطلب بیان کیا بس، مگر ہمارے مومنین جو ہیں وہ کیا کہیں، بس ریکویسٹ کر سکتے ہیں، درخواست کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا پہلے آ جایا کیجئے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ بس عزیزو، یہ 7ویں محرم کا آغاز آپ جانتے ہیں، آج وہ دن ہے کہ جب پانی بند ہو گیا آل رسول پہ۔ خیمے 5 کو ہٹائے گئے تھے، پانی آج بند کر دیا گیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں سے ہر کی پریشانی شروع ہو گئی تھی، بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے ہم کو سیراب کیا، ہمارے جانوروں کو سیراب کیا، اور یہاں اہل بیت پہ پانی بند ہو رہا ہے۔ جب جا کے وہ شب عاشور تک ایسا ہوا تھا کہ اپنی صفوں کو چھوڑ کے اور ادھر آ گیا تھا، اپنے آنر کے لیے، کہتے ہیں نا اپنے عزت، اپنی عظمت، اس اپنے شرف کو بچانے کے لیے، انسانیت کے شرف کو بچایا، جس نے کربلا میں معصومین سے ہٹ کر اس لشکر سے نکل کر آ کر بتایا کہ انسانی شرف بھی کوئی چیز ہوتا ہے، صرف مال و دولت، صرف منصب، صرف جاہ، صرف عہدہ، یہ سب کچھ نہیں ہوتا، انسانی شرف بڑی بات ہے۔ یہاں سے دیگر گونی شروع ہوئی تھی، اور ایک ہر تو کیونکہ سردار تھا نا بڑا، اس لیے اس کا الگ سے ذکر ہے، ورنہ اور بھی احباب ہیں، اور بھی انصار ہیں حسین کے جو ادھر سے نکل کے ادھر آ گئے تھے، وہ سب ہم لکھ چکے، کتابی صورت میں چھپ چکا، بس عزاداران حسین۔ یہاں سے اب آپ کو ایک چیز اور بتائیں، ایک منظر بیان کرنے سے رہ گیا تھا، چاہتے ہیں آج بیان کر دیں آپ کی خدمت میں۔ ایک موقع ایسا آیا تھا جب علی اکبر میدان سے پلٹے تھے، ہے نا، پسپا کر کے ایک حملے کو واپس آئے تھے، اور بابا سے داد طلب کی تھی، بابا میں نے کیسی جنگ کی؟ حسین نے سینے سے لگا کے دعا دی، مرحبا کا میرے لال، بابا کی شمشیر زنی یاد دلا دی، ایسا جنگ کی ہے آپ نے میرے لال علی اکبر۔ خوش ہو گئے علی اکبر، پھر ایک جملہ کہا، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، پیاس مارے ڈال، تھوڑا سا پانی کا بندوبست ہو جاتا نا، ابھی میدان جنگ کے نقشے کو پلٹ کے رکھ دیتا۔ اب بتائیے آپ، علی اکبر جیسا بیٹا، حسین
جوانہ نے جنت کا سردار، کوئی مسئلہ ہے حسین کے لیے پانی کا ایجاد کرنا؟ تیر کی نوک رکھ دے، شمشیر کی نوک رکھ دے، اشارہ کر دے، زمزم جاری ہو جائے گا۔ لیکن میں پیسے کے پہلے عرض کر چکا کہ اپنی ذات کے لیے معصوم اس طاقت کا اظہار نہیں کرتا۔ جہاں صداقت اور سچائی ظاہر کرنا ہو امامت کی، وہاں یہ معجزے آتے ہیں۔ تو اب اپنے بچے سے کہتے ہیں میرے لال پانی کا بندوبست تو نہیں کر سکتا، میں نہیں ہو سکتا، ایسا کر اپنی زبان میرے منہ میں دے دے۔ یہ واقعہ پرسوں رہ گیا تھا نا، چلیے آج میں سلسلہ قائم کرنے کے لیے اس لیے میں نے جملے کو پڑھ دیا، بتانا چاہ رہا ہوں کچھ۔ جب زبان علی اکبر نے بابا کے منہ میں دی تھی تو گھبرا کے واپس نکالی اور کیا کہا تھا، بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خوش۔ میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کربلا میں اگر کوئی سکینہ سے بھی زیادہ پیاسا تھا تو وہ خود حسین۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیوں؟ صرف حسین جانتے تھے کہ اب پانی ملنے والا نہیں ہے۔ تب حسین نے کب سے پانی پینا چھوڑا ہوگا مجھے نہیں معلوم، کیونکہ حسین کی خواہش اور کوشش یہی ہے کہ میرے حصے کا پانی بھی کسی بچے کو مل جائے۔ آپ سمجھیں، علی اکبر تو حملے کر کے جنگ کر کے آئے ہیں نا، حسین نے تو بھی جنگ ہی نہیں کی، صرف لاشیں۔ لیکن پیاس کا یہ عالم تھا، حسین کی پیاس کا یہ عالم تھا کہ سکینہ جو سب سے سوال آپ کرتی رہی تھی، جب ذوالجناح آیا تھا نا زین ڈھلکی ہوئی شہادت کی خبر لے کے، تو اس بچی نے گلے میں باہیں ڈال کے ذوالجناح کے بس ایک ہی سوال کیا تھا، بابا کے ذوالجناح بس یہ بتا دے کہ شمر کا خنجر چلنے سے پہلے کسی ملعون نے میرے بابا کے گلے میں پانی بھی ٹپکایا تھا یا نہیں۔ یہ ہے 7 محرم کا آغاز۔ کب سے حسین نے پانی پینا چھوڑا مجھے نہیں معلوم، لیکن ہاں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نے حسین کے ساتھ کوئی شباہت کی کوشش ضرور کی ہے۔ انہی میں ایک شہزادہ ہے جس کا نام ہے قاسم ابن حسن۔ آپ جانتے ہیں نا کہ حسن کے کئی شہزادے شہید ہوئے، لیکن قاسم کا ذکر الگ سے کیا جاتا ہے۔ کیوں کیا جاتا ہے؟ کربلا میں میدان جنگ میں لڑ کر شہید ہونے والوں میں سب سے کم سن قاسم ہے، جو لڑ کے شہید۔ یہ اتنے کم سن تھے قاسم کہ جب گھوڑے پہ سوار کرایا تھا حسین نے تو ان کے دونوں پاؤں رکاب میں ٹکتے نہیں تھے، کبھی ایک طرف جھک کے اپنا توازن برقرار کرتے تھے، کبھی دوسری طرف جھکتے تھے۔ چھوٹے تھے، 13 سال کا سن، کسی نے 14 سال لکھ دیا، کسی نے 15 سال، لیکن جو بات مشترک ہے وہ یہ ہے کہ قاسم کے دونوں پاؤں رکابوں میں پہنچتے نہیں تھے۔ اور یہ وہی قاسم ہے کہ جب شہزادہ حسن مجتبیٰ ودا ہو رہے تھے اہل بیت سے تو قاسم گود میں تھے، ام فروا کو بلایا تھا اور بلانے کے بعد روتے رہے، قاسم کو اپنے سینے سے لگا کے، یہاں تک ہے کہ کبھی سر کے بوسے لیتے تھے، کبھی چہرے کے، کبھی آنکھوں کے، کبھی گلوئے مبارک کے، کبھی سینے کے، کبھی بازو کے۔ کیوں؟ شاید امام دیکھ رہا ہے کہ میرے بچے کے لاشے کے ساتھ کیا ہوگا۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جہاں جہاں گھوڑوں کی ٹاپیں پڑیں گی ہر اس جگہ کا بوسہ لے رہا تھا حسن، رو رو کے وصیت کی تھی، دیکھو یہ چھوٹا ہے لیکن جب واقع کربلا پیش آئے گا تو اتنا بڑا ہو جائے گا کہ تلوار اٹھا لے گا، اسے روکنا نہیں، یہ میرا خاص ہدیہ ہے اپنے بھائی حسین کے لیے۔ بلکہ ایک وصیت بھی لکھ دی تھی تعویذ کی صورت میں، اگر میرا بھائی جانے نہ دے میدان میں میری یہ وصیت دکھا دینا، میرا یہ خط دکھا دینا۔ وہ کہتے ہیں کہ ماں نے اس تعویذ کو بازو پر باندھ دیا تھا، ہمیشہ بندھا رہتا تھا قاسم کے بازو سے۔ شب عاشور جب ہوئی، ہر ماں، میں ذکر کر رہا ہوں، ہر روز اپنے اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی نا، ہر ماں تیار کر رہی تھی، یہ ماں بھی بیٹھی تھی قاسم کو لیے، میرے لال تیرے بابا ہوتے تو بات کچھ اور تھی، کل تیرے سارے بھائی قربان ہو جائیں گے، لیکن میری خواہش یہ ہے مجھ بیوہ کی لاج رکھ لے اپنی دادی زہرا کے سامنے، اور میرے سید و سردار میرے آقا اپنے چچا حسین پر قربان ہو جا۔ قاسم یقین دلاتے، مادر گرامی اطمینان رکھیے، کل صبح وہ جو میرے بابا پہ
انہوں نے ایک الزام لگایا، اس الزام کو میں اپنی تلوار سے دھو دوں گا۔ جنگ سے جی چرانے کا الزام ہے نا، بدبختوں نے لگایا کچھ، جنگ سے جی چراتے تھے حسن، تو کہا میں سب یہ الزام صبح دھو دوں۔ صبح ہوئی، لیکن قاسم کو کسی صورت اجازت نہیں ملتی تھی، حالانکہ شب عاشور بتا چکے تھے اسے۔ شب عاشور جب سب کو مقام آئے شہادت دکھا رہے تھے نا، تو قاسم بار بار سامنے آتے تھے، حسین پھر رخ دوسری طرف کر لیتے تھے، پھر آتے تھے، پھر رخ دوسری طرف۔ آخر سب کے نام ہو گئے، قاسم پھر سامنے آ کر کہتے ہیں چچا جان سب کا نام لیا آپ نے، میرا نام نہیں لیا، کیا دفتر شہادت میں میرا نام نہیں ہے؟ حسین نے حسرت سے دیکھا اپنے بھتیجے کو اور پھر فرماتے ہیں بیٹا موت کیسی ہے تیرے نزدیک، کیسا پاتا ہے موت کو؟ مسکرا کے حسن کا لال فرماتا ہے، شہزادے فرماتے ہیں چچا جان شہد سے بھی زیادہ شیریں، احلی من العسل، شہد سے بھی زیادہ شیریں، میرے نزدیک موت اتنی میٹھی۔ پھر فرماتے ہیں ہاں میرے لال تیرا بھی نام ہے، بلکہ تیرے چھوٹے بھائی علی اصغر کا بھی نام ہے۔ گھبرا گئے قاسم، گھبرا گئے۔ فرماتے ہیں چچا جان کیا یہ اشقیاء خیموں میں گھس جائیں گے؟ نہیں، بچے کے خدشے کو دور کر دیا حسین کہ نہیں بیٹا نہیں، میں پانی پلانے لاؤں گا باہر، ایک ملون کا تیر لگے گا اسے۔ مطمئن ہو گئے علی اصغر کے خیموں میں نہیں جائیں گے۔ حسین نے اس شہزادے کو نہیں بتایا کہ میرے لال صرف خیموں میں نہیں گھسیں گے، خیموں کو لوٹ کے آگ بھی لگائیں گے، تیری ماں بہنوں پھپھیوں کے سروں سے چادریں بھی چھینیں گے، ان پر تعزیانے بھی برسائیں گے، انہیں بازاروں میں کشاں لے کر بھی جائیں گے، ان کے بازوؤں میں رسن بھی بندھے گی، انہیں درباروں میں بھی لے جایا جائے گا۔ کچھ نہیں بتایا قاسم۔ صبح ہوئی، جتنی بار قاسم گئے اجازت نہیں ملتی۔ ایک بار آنکھوں میں اشک لیے ہوئے ماں کی خدمت میں، مادر گرامی بار بار جا رہا ہوں، چچا جان مجھے اجازت نہیں دیتے، چچا جان مجھے اجازت نہیں دیتے۔ کہا بیٹا تجھے اجازت ضرور ملے گی۔ بازو میں بندھا ہوا تعویذ کھولا، کہا جا یہ لے جا، تیرے بابا کا خط ہے تیرے چچا کے نام۔ قاسم خوش ہو گئے، بابا کی تحریر کو دیکھا، چوما، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا، دوڑے حسین کے خیمے میں، چچا جان یہ میرے بابا کی تحریر آپ کے نام، یہ میرے بابا کا خط آپ کے نام۔ حسین نے بھی بھائی کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، چوما، تحریر پڑھی، ارے کیا لکھا ہوگا؟ یہی تو لکھا ہے بھائی میرے اس خاص ہدیے کو روکنا مت، یہ تم پر فدا ہونے کے لیے ہے، اسے میدان میں جانے دینا، یہ میری وصیت ہے، اس پہ عمل کرنا، اسے میدان میں جانے سے روکنا نہیں۔ بھائی یہی تو لکھا ہے نا۔ حسین نے قاسم کو گلے سے لگایا، سینے سے لگایا، دیر تک روتے رہے۔ کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے سجایا ہے قاسم، اب ماما اپنے ہاتھ سے رکھا، ابا اپنے ہاتھ سے پہنائی، کمر میں صافہ یا پٹکا جسے کہتے ہیں وہ باندھا، تلوار حمائل کی۔ بس اب میں وہ تو ادھر آگے تک تو نہیں جاتا، بس میں تو یہ کہتا ہوں کہ حسین نے نہ جانے کون کون سے ارمان پورے کیے قاسم کو سجا کے۔ جب یہ حسن کا مہرو نکلا ہے، حسن کا محلقہ خیمے سے باہر آیا تو دیکھنے والا وہ دشمنوں کا لشکر بھی مبہوت ہو گیا تھا اس شہزادے کے حسن کو دیکھ کر۔ سوار کرایا، ایک باغ عباس نے تھامی، ایک طرف سے باغ علی اکبر نے۔ حسین نے کمر سے پکڑ کے اٹھایا تھا اور قاسم کو گھوڑے پر بٹھایا تھا۔ بڑی حسرت سے علی اکبر بھی دیکھتے ہیں، عباس بھی دیکھتے ہیں۔ قاسم روانگی کے لیے تیار ہوئے، عباس نے پھر کہا میرے لال ذرا دھیان سے۔ قاسم فخر سے دیکھتے ہیں، چچا جان میں آپ ہی کا تو شاگرد ہوں، بس آپ میری شمشیر زنی دیکھیے گا۔ شہزادے نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، اس لشکر آدھا کے مقابل آئے، للکارا، اپنا تعارف کرایا، میرے بابا پر جنگ سے جی چرانے کا الزام لگانے والوں سنو، میں اسی حسن کا بیٹا ہوں، آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو تو تمہیں معلوم ہو کہ میرا بابا کیسا شہسوار تھا، میرا بابا کیسا شمشیر زن تھا۔ لہجے میں ایسی گرج تھی کہ پسرے ساتھ بھی گھبرایا۔ اپنی فوج کے سب سے بڑے پہلوان ارزق شامی سے کہا تو جا اس نوجوان کے مقابلے پہ معذرت کے ساتھ
بڑی حقارت سے دیکھا اس ملعون نے قاسم کو. ارزق نے کہتا ہے بچے کے مقابلے پہ مجھے بھیجتا ہے. اس کے 4 بیٹے آئے تھے اس کے ساتھ. ایک کو بھیجا جا اس بچے کا سر اتار کے لیا. وہ ادھر آیا, ادھر قاسم نے پینترا بدلا, ایک ہی وار میں سر تن سے جدا کیا. وہ قتل ہو کے نیچے گرا. قاسم نے پلٹ کر دیکھا اپنے چچا کی طرف. تینوں کھڑے قاسم کی جنگ دیکھ رہے تھے. حسین بھی, عباس بھی, علی اکبر بھی. ادھر سے مرحبا کی آوازیں بلند ہوئی. حسین نے مرحبا آفرین کہا, عباس نے کہا, علی اکبر نے کہا میرے بھائی زبردست وار کیا. حسین فرماتے میرے لال بہت اچھا وار کیا. ایک بیٹا مرا, دوسرے کو بھیجا جا بدلہ لے کر آ. اس کی کمر میں وار کیا, کمر سے 2 ٹکڑے کر کے پھینکا. پھر پلٹ کر دیکھا. بچے جب کوئی کارنامہ کرتے ہیں نا تو اپنے بڑوں سے تعریف چاہتے ہیں, داد چاہتے ہیں. اسی لیے بچہ پلٹ کے دیکھتا تھا چچا جان میں نے کیسا وار کیا. حسین پھر اعلان کرتے تھے میرے لال دل خوش کر دیا, بہت اچھا وار کیا. تیسرا بیٹا, چوتھا بیٹا, جب چاروں بیٹے قتل ہوتے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے تب یہ پاگلوں کی طرح, دیوانوں کی طرح چلاتا ہوا قاسم کی طرف دوڑا. جو ہی ارزق شامی بڑا, حسین سجدے میں چلے گئے. سجدے میں, معبود معبود قاسم کی لاش اٹھاؤں گا لیکن ہاشمی جوان ہے, ہاشمی جوان ہے, ایک کے مقابلے میں اسے شکست نہیں ہونی چاہیے. ادھر چلا کر عباس نے کہا میرے لال قاسم ذرا دھیان سے, بڑا نامی گرامی پہلوان ہے. علی اکبر نے ہمت بڑھائی. قاسم تیار ہوئے, جنگی حربہ استعمال کیا, ایسا پیشانی پہ وار کیا کہ پیشانی کو چیرتی ہوئی تلوار اس کی گردن تک پہنچ گئی. بس قتل ہو کر گرا. حسین نے یہ دیکھا, سجدہ شکر میں چلے گئے. قاسم سجدہ شکر, علی اکبر سجدہ شکر میں, عباس سجدہ شکر میں. لیکن عزاداروں جب سجدوں سے سر اٹھایا, سجدے سے سر اٹھایا تو قاسم نظر نہیں آیا. قاسم نظر نہیں آتا. ہوا کیا, جو ہی ارزق شامی قتل ہو کے گرا, پسر سعد نے حملہ عام کا حکم دیا. سارا لشکر حسن کے شہزادے پر ٹوٹ پڑا. حسن کا یہ معصوم شہزادہ لڑتا رہا. کہتے ہیں کہ 40 کو اس نے اس عالم میں تنے تنہا 40 کو گھوڑوں سے گرایا ہے تلوار کے وار سے. لیکن کہاں تک, ایک طرف ہزاروں کا لشکر, ایک طرف تنہا قاسم. زخموں سے چور ہو کر جب گرنے لگا قاسم, آواز دی اپنے چچا کو, یا اماں ہو ادرکنی, اے چچا جان میری مدد کو آئیے. کسی کی آواز پر حسین ایسے نہیں دوڑے تھے جیسے قاسم کی آواز پر دوڑے تھے. میرے لال میں آ رہا ہوں, اے قاسم میں آ رہا ہوں. حسین دوڑے, عباس دوڑے, علی اکبر دوڑے. ارے قاسم سینکڑوں سپاہیوں کے نرغے میں ہے, حملہ کیا. حسین نے, عباس نے, علی اکبر نے, تاکہ درمیان سے قاسم کو نکال, تاکہ انادہ کے درمیان سے قاسم کو نکالا جائے. لیکن عزاداران حسین, میدان صاف ہو گیا, میدان صاف ہو گیا. فضہ نے خیموں میں بتایا, بیویو ام فروا کے خیمے میں جمع ہو جاؤ, اس کا لال قاسم آنے والا ہے. ماں انتظار کر رہی ہے کہ میرے شہزادے کا لاشا آئے گا. ادھر جانتے ہیں کیا ہوا, میدان صاف ہوا. مولا قاسم کا لاشا اٹھائیے, ماں انتظار کر رہی ہے. مگر حسین نے اپنی ابا کو زمین پر بچھا دیا, کبھی ادھر جا کے کچھ اٹھایا, کبھی ادھر جا کے کچھ اٹھایا. مولا قاسم کا لاشا لے جائیے, ماں انتظار کر رہی ہے. ایک گٹھڑی بنائی, اس گٹھڑی کو سینے سے لگایا. اب خیمے میں انتظام کیا گیا, بتایا گیا کہ مولا تشریف لا رہے ہیں قاسم کو لے کے. لیکن ماں حیران ہے, حسین کے پاس تو کچھ نہیں, عباس کے پاس کچھ نہیں, علی اکبر کے پاس کچھ نہیں. ایک گٹھڑی ہے جو حسین نے سینے سے لگائی ہوئی ہے. عزادارو, پس جب ماں نے کہا مولا میرے قاسم کا لاشا کہاں ہے, حسین نے کوئی جواب نہ دیا. زمین پہ رکھ کے
گٹھڑی کو جو کھولا، ارے عزاداروں کیسی مہندی، کیسا دولہا، کیسی شادی، ارے یہ تو خون تھا جو اس نے جناب میں فروا نے اپنے ہاتھوں پہ ملا تھا، وہ جس کی شادی کا انتظار کر رہی تھی، آج اس کی لاش کے ٹکڑے۔ آخری جملہ سنو، قاسم نے سن رکھا تھا کہ سب اپنے اپنے لاشیں اٹھا کے لے جائیں گے، میرے چچا حسین کا لاشا پامالی کے لیے اکیلا رہ جائے گا، لہذا قاسم کو گوارا نہ ہوا۔ قاسم نے جیسے پیغام دیا، اے چچا اس مصیبت میں